السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ترقیاتی دور میں ہر شخص سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ ایسا شاید ہی کوئی ہو کہ جس کے پاس موبائل نہ ہو، یعنی بہت کم پرسنٹیج ایسے لوگوں کی جن کے پاس موبائل نہیں ہے، اور جس کے پاس موبائل ہے تو یہ بات ناممکن ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے جڑا نہ ہو، چاہے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ان میں سے کوئی نہ کوئی، اور خاص طور پر یوٹیوب ہر ایک چلا رہا ہے۔ جسے کچھ بھی چلانا نہیں آتا موبائل میں، اسے یوٹیوب چلانا آتا ہے۔ تو یوٹیوب چلا کر ہر طرح کی ویڈیوز ہم دیکھ سکتے ہیں، دینی بھی، دنیاوی بھی، وہ بھی جو علماء اسلام کی ہیں، وہ بھی جو اینٹی اسلامس لوگ ہیں ان لوگوں کی، یعنی ہر چیز کو ہم اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مسلمان ہیں، انہوں نے کیونکہ مدارس سے اور علماء سے رابطہ رکھ کر دین نہیں سیکھا ہوا ہے، تو ان کا سورس آف نالج دین کے اعتبار سے بھی جو سب سے مضبوط ہے وہ ان کے لیے یوٹیوب ہے۔ انہیں کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اپنے امام مسجد سے رابطہ نہیں کرتے، وہ کسی عالم کو فون نہیں کرتے، وہ سیدھا یوٹیوب پر آتے ہیں اور کی ورڈ سرچ کرتے ہیں، جو بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے اس پر جو ویڈیوز آ جاتی ہیں ان میں سے دو چار کو سن لیتے ہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کو وہ عمل کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے، یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اینٹی مسلمس ہیں، جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں شبہ ان کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے وہ مسلمان جن کو علم کی کمی ہے تو بیچارے شبہ میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جس سے انشاءاللہ ایمان کی مضبوطی میں، ایمان کی پختگی میں اضافہ ہوگا 100%، اور آپ انشاءاللہ اس واقعے کو سننے کے بعد شکوک و شبہات میں کبھی پڑیں گے نہیں کسی کی اگر سنیں گے تو۔ اور اس پورے واقعے کو آپ سنیں تو اس سے آپ کو بہت ساری نصیحتیں ملیں گی کہ ہمیں کس طریقے سے، اگر کوئی ہمیں شبہات میں مبتلا کرنا چاہے تو ہمیں کس طریقے سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، کس طریقے سے ڈیفینس کرنا ہے، کیسے ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس واقعے کو سنیں گے تو بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ واقعہ سناتے ہیں، ایک عیسائی پریسٹ، ایک عیسائی پادری تھے جن کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے ہٹا کر عیسائیت پر لایا جائے، کرسچینٹی پر ان کو لایا جائے، اور یہ کافی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، انہوں نے ایک مسلمان پر 2 سال مسلسل محنت کی، ایک مسلمان پر، ایک اکیلے مسلمان پر، اوروں پہ بھی کی ہیں لیکن ایک کا واقعہ خاص طور پر سنا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ خود مسلمان ہو گئے، اس لیے انہوں نے وہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک مسلمان پر انہوں نے 2 سال مسلسل محنت کی کہ کسی طرح اس کو عیسائیت پر لے آیا جائے اور اس کا مذہب اس سے چھڑا دیا جائے۔ انہوں نے اس کو بہت ساری چیزیں دکھائیں تو اس کا ایک ہی جواب رہتا تھا ہمیشہ، وہ یہ کہتا تھا، جیسے کسی بھی عالم کی کتاب دکھائی، کچھ بھی دکھایا کہ دیکھو تمہارے مولانا فلاں عالم نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، تو وہ ایک جواب دیتے تھے، میں کسی بھی عالم کے لکھے ہوئے کا یا یوٹیوب پر اگر بیان دکھایا جا رہا ہے تو میں کسی بھی عالم کے کہے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس چیز کو آپ کو کوڈ کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کو اسلام کے تعلق سے کوئی کسی عالم کی بات دکھا رہا ہے کہ دیکھیں اس کتاب میں کیا لکھا ہے، دیکھیں فلاں عالم صاحب ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو اسے یہی بات کہنی ہے کہ میں کسی عالم کے کہے کا اور میں کسی عالم کے لکھے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کہا ہے، اس سے جا کے جواب لے لیں، اس نے کیوں ایسا کہا اور کیوں ایسا لکھا ہے۔ میں اگر، وہ ان کا جواب یہ تھا، وہ کہتے تھے میں اگر ذمہ دار ہوں تو کتاب واحد کا، میں صرف ایک کتاب کا ذمہ دار ہوں جو کتاب ہے قرآن کریم۔ اگر آپ اس میں کوئی فالٹ دکھاتے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی کمی دکھاتے ہیں، اگر آپ اس میں کوئی غلطی دکھاتے ہیں تو پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا جواب آپ کو دوں گا اور پھر آپ سے آگے بات ہوگی۔ تو اس نے جو عیسائی پرسٹ ہے اس نے کہا کہ میں اگر حدیثوں میں دکھاؤں، تو نے کہا حدیث میں بھی نہیں، اس لیے کہ حدیث پر ہمارے یہاں بہت کام ہوا ہے، صحیح، ضعیف، موضوع اور بہت ساری اس کی قسمیں ہیں، تو اس کا مجھے علم نہیں ہے تو میں اس چکر میں نہیں پڑھ سکتا۔ جو کتاب ہے قرآن کریم، اس پر آپ بات کریں، قرآن کریم میں اگر کوئی کمی دکھائیں گے تو میں ذمہ دار ہوں، میں پھر اس کا جواب دوں گا۔ تو وہ عیسائی پرسٹ کہنے لگا چلے میں آپ کو قرآن کریم میں غلطی دکھاؤں گا، لیکن پھر کیا ہوگا، پھر آپ یہی کہیں گے کہ میں اپنے مولوی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ وہ خود کہنے لگے ایسے ہی ہوتا ہے، اگر عیسائی سے کوئی بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے پادری سے پوچھ کر بتاؤں گا، فادر سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اگر ہندو دھرم کے ماننے والوں سے کوئی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ میں پنڈت جی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اگر مسلمانوں سے کوئی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ میں مولوی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو آپ بھی یہی کرو گے تو پھر کیا فائدہ۔ تو اس مسلمان نے اس پرسٹ سے یہ کہا کہ نہیں، میں اگر آپ قرآن کریم میں کوئی کمی دکھائیں گے تو میں اس کا آپ کو خود جواب دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے 3 مہینے کا ٹائم چاہیے۔ اس نے کہا 3 مہینے کا کیوں؟ کہ 3 مہینے کا اس لیے کہ 1 مہینہ میں خود اس پر ریسرچ کروں گا، خود تحقیق کروں گا کہ کیا فالٹ ہے، کیا غلطی ہے، کیا جواب اس کا ہو سکتا ہے۔ 1 مہینے کے اندر مجھے جواب مل گیا تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر 1 مہینے کے اندر جواب نہ ملا تو پھر میں پورے ملک کے علماء سے رابطہ کروں گا 1 مہینے، اس میں بھی مجھے 1 مہینہ لگے گا، ان سے جواب مانگوں گا 1 مہینہ پورا۔ اگر
اس میں بھی مجھے نہیں ملا 2 مہینے میں، تو پھر میں 1 مہینہ اور لوں گا اور پوری دنیا کے علماء سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کا جواب آپ کو لا کر دوں گا۔ اس نے کہا اگر ان 3 مہینے میں نہ لا سکے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں 3 مہینے میں نہ لا سکا تو میں عیسائیت قبول کر لوں گا، آپ جیت جائیں گے، میں ہار جاؤں گا۔ اور تو پھر وہ عیسائی پرسٹ تھا، اس نے کہا اس نے شرط تو بڑی لگا دی ہے، تو اس نے ادھر سے جواب میں کہا کہ لیکن اگر آپ نے 3 مہینے میں جواب دے دیا تو میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ فری ہیں، آپ پر کوئی شرط نہیں ہے، اگر 3 مہینے میں جواب دے دیا میں نے کہیں سے لا کر تو آپ پر شرط نہیں ہے کہ آپ عیسائیت قبول کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ساری کتابیں چھوڑی اور قرآن کریم پر محنت کرنے میں لگ گیا کہ قرآن کریم میں غلطیاں تلاش کریں۔ اس نے قرآن شریف منگایا، قرآن شریف جو اس نے منگایا تھا انہوں نے خود بتایا کہ میں نے ترجمہ منگایا تھا حضرت مولانا فتح محمد جہاندری کا، ان کا ترجمہ منگایا، قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، شروع سے پڑھا، اس میں غلطی آتی، کہتے ہیں اس میں جو مجھے غلطی نظر آتی تھی میں اس کو نوٹ کرتا جاتا تھا۔ اسی طرح میں 25 پارے پڑھتا چلا گیا، لیکن حیرت یوں ہی کہ جس غلطی کو میں نوٹ کرتا تھا یہاں پر کہ یہ غلطی ہے، آگے جب میں پڑھتا تھا تو اس کا جواب مجھے مل جاتا تھا تو مجھے اس غلطی کو مجبوراً کاٹنا پڑتا تھا اور میں اسے کاٹ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کا جواب تو مجھے قرآن کریم یہیں دے رہا ہے، میں اس کے پاس اگر لے کر جاؤں گا کہوں گا یہ غلطی ہے تو مجھے ویسے ہی چت کر دے گا، تو اس لیے مجھے کاٹنا پڑتی تھی۔ ایسے 25 پارے میرے پورے ہو گئے اور میں نے جو غلطیاں لکھی تھیں شروع میں ان کو میں کاٹتا چلا گیا، ایک جگہ لکھتا تھا دوسری جگہ کاٹ دیتا تھا، دوسری جیسے مثلا پہلے پارے میں کوئی غلطی نظر آئی اس کو لکھ لیا، تیسرے پارے میں مثلا اس کا جواب مل گیا اس کو کاٹ دیا، ایک غلطی دوسرے پارے میں بھی نظر آئی تھی تو مثلا اس کا 5ویں پارے میں، ایسے ہی جتنی غلطیاں لکھی تھیں ان کا ایسے ہی جواب ملتا چلا گیا، مجھے کوئی خاص اعتراض نہ ملا اور میں پریشان ہو گیا کہ 25 پارے پڑھ لیے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے یہاں روزہ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں اس کے بارے میں یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ زیادہ پاک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں روزہ رکھوں۔ میں نے روزہ رکھا، میری بیگم نے، اور ایک بات اور بتانا میں بھول گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیگم بھی یہی کام کیا کرتی تھی کہ وہ مسلمانوں میں عورتوں میں جا کر ان کو اسلام جو ہے کرسچینٹی کی، عیسائیت کی دعوت دیا کرتی تھیں، میں مردوں کو سمجھایا کرتا تھا، تو میں اور میری بیگم اور میرے 3 بچے تھے، میں نے اور پوری فیملی نے اس دن روزہ رکھا اور ان لوگوں نے، میرے 3 بچے اور میری بیگم نے یہ کام کیا کہ چاروں بیٹھ گئے دعا میں روزہ رکھ کر کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن میں کمی نکل آئے، اور میں بیٹھ گیا اللہ روزہ رکھ کر قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور میں اللہ سے دعا یہ کر رہا تھا یا اللہ حق کو مجھ پر وعدے کر دے، یعنی قرآن کریم کی غلطی نکال دے، کیونکہ میرے لیے عیسائیت ہی حق تھی، تو میں سوچ رہا تھا کسی طرح قرآن کریم میں غلطی نکل آئے۔ اب میں قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہوں، کہتے ہیں میں نے شروع کیا قرآن کریم پڑھنا، جب میں قرآن کریم پڑھتے سورہ بقرہ کی آیت وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، یہاں پہنچا ہوں تو دنگ رہ گیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میں نے اسے بہت زیادہ غور سے پڑھا دوبارہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے دین سے پھیر دینا چاہتے ہیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے، اور اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے کہ تمہارے دین سے پھیر دینا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ قرآن کریم تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کام کرتے ہو، تو میں سوچ میں پڑ گیا بھائی قرآن کریم مسلمان کہتے ہیں 1400 سال پہلے نازل ہوا، اور ہماری مشنری جو یہ کام کر رہی ہے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کا، یہ مشکل 150 سال ہوئے ہیں، 100-150 سال اس سے کام کر رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کا کام 100-150 سال سے کر رہے ہیں، تو یہ 1400 سال پہلے یہ بات کیسے لگ گئی؟ تو مجھے ایسا لگنے لگا، مجھے یہ شک گمان ہونے لگا کہ یہ الہامی کتاب ہے، اور انہوں نے مجھے ایک نئی بات بتائی، مجھے جان کر حیرانی ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں اس کو قرآن کریم کو الہامی کتاب نہیں مانا جاتا، یعنی یہ نہیں مانا جاتا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی لکھ لیا گیا۔ یہ ان کے یہاں عقیدہ تھا، ایک نئی چیز مجھے معلوم ہوئی کہ ہم الہامی کتاب اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن مجھے اس دن گمان ہونے لگا کہ یہ الہامی کتاب ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ بیٹھا ہوں اور دعا کی ہے اور میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک جواب اپنے من میں خود ہی آ گیا، میں نے تسلی دے لی، اور کیا جواب آیا؟ میرے دل میں یہ جواب آیا کہ یہ مسلمانوں نے تحریف کی ہے، یعنی چینج کر ڈالا ہے۔ مسلمان ہم سے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بائبل میں تحریف کی ہے، انجیل میں تحریف کی ہے، اور خود انہوں نے چینج کر ڈالا ہے، یعنی یہ 1400 سال پہلے والا جو قرآن ہے اس میں نہیں لکھا ہوگا، کیونکہ قرآن الہامی کتاب تو ہے نہیں، قرآن تو لکھا گیا ہے، ان کے نبی نے لکھوایا ہے، ان کے صحابہ نے لکھا ہے، تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ جو آیت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ عیسائی مشنریز مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، ان کے دین سے پھیر رہی ہیں، تو پھر مسلمانوں خود سے ایڈ کرتی ہے، تو مجھے لگا مجھے آج بہت بڑی کامیابی مل گئی، اور میں نے قرآن کریم میں تحریف کو ڈھونڈ ڈالا، چینج کو ڈھونڈ ڈالا۔ حالانکہ مسلمانوں کو دعویٰ یہ ہے قرآن کریم میں چینج نہیں ہو سکتا، اگر میں نے چینج پکڑ لیا تو آج کامیابی ہے، اور وہ آج عیسائی ہو کر رہے گا۔ وہ کہتے ہیں تو میں نے اپنے عیسائی مشنریز ہیں، میں نے ان کو کال کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے قرآن کریم میں تحریف پکڑ لی ہے، اور وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واہ کیا کام کیا آپ نے۔
کہ تحریف کیا کہ تحریف یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام ہم کچھ ہی دنوں سے کر رہے ہیں، 100 150 سالوں سے۔ اور یہ بات جو لکھی ہے، اور قرآن کریم کے تعلق سے دعویٰ یہ مسلمانوں کا، یہ 1400 سال پرانا قرآن ہے، اور یہ الہامی کتاب ہے نہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ آپس میں بات ہو رہی ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں الہامی کتاب ہے نہیں، یعنی جب یہ الہامی کتاب نہیں، اس کو کسی انسان نے لکھا ہے اور مسلمان اسے الہامی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اور اس میں یہ چینج انہوں نے کیا ہے، اور آپ چیک کریں یہ بات جو ہے 100 150 سال پرانا جو نسخہ اس میں نہیں ملے گی، اسی میں ملے گی جب سے ان کو ہمارے جو ہے اس کا علم ہوا کہ مسلمانوں کو ہم عیسائی بنا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ آیت بڑھائی، اس سے پہلے کے نسخوں میں یہ نہیں ہوگا۔ مشنریز نے ان سے ٹائم مانگا جو ان کے سینئرز تھے کہ ٹھیک ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ٹائم انہوں نے لیا، اس عرصے میں انہوں نے تحقیق کی، قرآن کریم کی 2 مہینے لے لیے۔ اس 2 مہینے میں انہوں نے وہ نسخہ جو قدیمی نسخوں میں سب سے قدیم نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوا ہے، وہ نسخہ جو ترکی میں رکھا ہوا ہے، وہ نسخہ بھی وہ دیکھ کر آئے۔ ان 2 مہینوں میں ان کے سینئرز نے اتنا سفر کیا، پوری دنیا سے قرآن کریم کی کاپیز منگائیں، ان کو میچ کیا، ہر قرآن کریم کو نئے جو پرنٹ ہوئے ہیں وہ بھی، قلمی نسخے جو ہیں ہینڈ رائٹنگ کے ذریعے وہ بھی، اور اس سے پرانے جو نسخے ہیں وہ بھی سارے منگا لیے، سارے چیک کر لیے، اور انہیں کہتے ہیں کہ اس میں رائی کے جو ان کی سینئرز کا جواب آیا تھا، ان کے سینئرز نے یہ کہا کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی چینج ہم کو نہیں ملا۔ آپ پوری آیت کی بات کر رہے ہیں، پورے قرآن کریم میں کہیں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی چینج نہیں ملا۔ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یہ یقین ہو گیا کہ یہ الہامی کتاب ہے، کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں 100 150 سال پہلے سے اس کا علم ہوا ہے لوگوں کو، اور یہ کام شروع ہوا ہے، یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ بات پہلے سے اس کتاب میں کیسے لکھی گئی، اس کا مجھے یقین ہو گیا کہ الہامی کتاب ہے، مجھے معلوم ہو گیا کہ الہامی کتاب ہے۔ میں نے اپنی بیگم کو بلایا اور ان سے کہا کہ بیگم ادھر آئیے، یہ جو ہم نے اپنی اس آیت کے تعلق سے اوپر سینئرز سے بات کی تھی، ان کا ایک جواب آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ابھی لکھ دی ہے، بلکہ یہ تو پوری دنیا میں ہر جگہ یہ آیت ہر قرآن کریم میں ہے، قدیم نسخوں میں ہے، اور پوری دنیا کے قرآن کریم میں سے ایک بھی قرآن میں کہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی چینج نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس بات کو روک کر کہتے ہیں حالانکہ بائبل میں ہر 50 100 سال میں چینج ہو جاتا ہے، اور بائبل کے ہر نسخے میں آپ کو چینج ملے گا، ایک ملک میں کچھ ہے، دوسرے ملک میں کچھ ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی پاس جو کتاب ہے قرآن کریم، اس میں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کوئی چینج نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان میں آپ کو اسی ملک کے اندر کئی چینجز ملیں گے، اسی ملک کے اندر، دوسرے ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ملک کے اندر آپ کو بہت سارے چینج اس میں مل جائیں گے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ الہامی کتاب ہے، مجھے یہ یقین ہو گیا یہ الہامی کتاب ہے۔ ان کی بیگم کہتی ہیں کیا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ الہامی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یقین ہو گیا کہ الہامی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں آپ کے پاس کوئی اسلامیات کی کتاب ہے جو آپ کو آپ کے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہ لے کر آؤ، لے کر آئے کہ اس میں کہیں اسلامی کلمہ لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہے کہ پڑھو۔ بچوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تینوں بچوں نے پڑھا، ان کی بیوی نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیوی کہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ آج میں مسلمان ہو چکی ہوں، آپ کا دل کرے تو آپ کلمہ پڑھیں، اور آپ کا دل نہ کرے تو جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھ لیں میں آپ سے دور رہوں گی، آپ میرے قریب نہ آئیں۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے تینوں بچوں کو لے کر، بیگم خود الگ چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، میری وہ بیوی جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد مجھ سے علیحدہ ہو گئی، اور وہ یہ کہتی تھی کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا، آپ کا مذہب الگ ہے، میں اور آپ الگ ہو گئے، آپ جب اسلام قبول کریں گے تب آپ میرے پاس آئیے گا، یا آپ انکار کر دیں، منع کر دیں کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی اپنے بچوں کے ساتھ، میں اور میرے بچے مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں میری بیوی نے میں الگ سویا، میری بیوی الگ سوئیں، بچے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ میری زندگی کی پہلی رات ایسی تھی کہ ہم دونوں میاں بیوی الگ الگ تھے، اور حیرانی تھی اس بات پر کہ ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ تمہارا مذہب الگ ہے، میرا مذہب الگ ہے، حالانکہ ہم اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں اسی کو رات بھر سوچتا رہا، اور صبح جب میں اٹھا ہوں تو میں نے سوچا چلو غصے گرمی کی بات ہوگی، بیگم ناراض ہو گئی ہوں گی، ان سے کہتے ہیں کہ چلیں ناشتہ لائیں۔ بیگم سے کہا ناشتہ لاؤ، اور اس کی طرح ناشتہ کرتے ہیں۔ تو بیگم نے کہا کہ آج ہم آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، ہم الگ ناشتہ کریں گے، آپ الگ ناشتہ کیجئے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی انہوں نے بات کو زیادہ طول نہیں دیا، اہم بات انہوں نے بتا دی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا بہت غور و فکر کیا، اور میں نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی ان کی خود کی ریسرچ تھی، خود انہوں نے اس میں تحقیق کی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا، اور ان کی پوری فیملی کو اسلام قبول کے تقریباً آج 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں۔ تو چند باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات یہ ہے تمام ہی لوگوں کے لیے، خاص طور پر غیر مسلمس کے لیے،
کہ قرآن کریم پڑھیں آپ لوگ، جو بھی غیر مسلم ہیں، ہندی میں، انگلش میں، جس طرح بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے میں، پڑھنے میں ہم آپ کی کوئی ہیلپ کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ صرف قرآن کریم کو پڑھیں. اور آپ کو اس دنیا میں آپ کے مالک نے بھیجا ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، آپ اس کو ایشور کہتے ہیں، انگلش میں اس کو گاڈ کہہ لیتے ہیں، تو اس کی تلاش کریں. آپ ہر مذہب کو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم سے دوری اختیار نہ کریں. وہ بھی تو ایک مذہب ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، اور آپ اس کو جانیں گے پھر آپ خود فیصلہ کریں. کوئی دباؤ آپ پر نہیں ہے کسی بھی طرح کا، جیسے ان پر نہیں تھا. وہ مسلمان کو پریشرائز کر رہے تھے 2 سال سے، اور خود مسلمان ہو بیٹھے، حالانکہ ان کو کسی نے. اور یہاں تو بات یہ ہے کہ اس مسلمان نے بھی ان سے نہیں کہا کہ آپ قرآن پڑھ لو، اور قرآن پڑھ لو تو اسلام آپ کے سمجھ آئے گا، آپ غلط کام کر رہے ہو. انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے تو یہ کہا تھا قرآن میں کمی نکال کر لاؤ، اور یہ مسلمان ہو گئے. تو میری تمام ہی جو نان مسلمس بھائی بہن ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ قرآن کریم ضرور پڑھیں، ایز اے کتاب پڑھ لیں، آپ ایز اے بک پڑھ لیں، اور بس اپنے خدا سے، اپنے گاڈ سے، اپنے ایشور سے، جس کو بھی آپ مانتے پوچھتے ہیں، اس سے دعا کریں کہ جو جس بھی نام سے، کہ میرے سامنے حق کو واضح کر دے. یہ جو اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہی ایک اسلام ایک دین ہے، کیونکہ قرآن کریم میں دعویٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دنیا میں بہت سارے دین آئے ہیں، بہت سارے مذاہب آئے ہیں، لیکن اس وقت جو دین اللہ کے نزدیک، یعنی جو سپریم پاور ہے اس دنیا کو بنانے والا، اس دنیا کو چلانے والا، اس کے نزدیک اگر کوئی دین اس وقت معتبر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. باقی دینوں کا انکار نہیں ہے. کچھ گھڑے بھی ہیں لوگوں نے، کچھ اس کے بنائے ہوئے بھی تھے جو اس نے منسوخ کر دیے، لیکن اب جو باقی ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، وہی اس کے نزدیک قبول ہے. خود وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص اسلام کو لے کر آئے گا وہ قبول کیا جائے گا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. پھر وہ شخص گھاٹے میں ہوگا اور عذاب میں ہوگا. تو اس لیے پڑھا جائے، سمجھا جائے. پھر اس کے بعد وہ مسلمس جن کو علم کی کمی ہے، ان کو ایک نصیحت اس واقعے میں یہ بہت بڑی ہے کہ ان سے کیا کیا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے. وہ ان چکروں میں پڑھ کر ارے دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، اور بیچارے وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عام طور پر جو دیکھا ہم نے سنا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو اسلام سے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر. تم تو سارے ایک دوسرے کے نزدیک کافر ہی ہو، پھر تو تم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہوئے. ایسی آپسی مسئلوں میں تو آپ سیدھے سیدھے کہیں کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی کوئی بھی ہو، میں کسی بھی عالم کے کہے کا اور لکھے کا جواب دینے کا جو ہے ذمہ دار نہیں ہوں. جو انہوں نے کہا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. آپ ان سے جا کر رابطہ کر لیں. میں آپ کو صرف قرآن کریم کے تعلق سے بات کروں گا. قرآن کریم میں آپ کوئی کمی نکال کر لائے تو پھر میں آپ سے بات کروں گا. اگر وہ ایسا کر سکتا ہے اور قیامت تک نہیں کرے گا، اگر وہ ایسا کر سکتا ہے اور آپ کے پاس جواب نہ بنے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے. تو یاد رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے وہی دین برحق ہے، اسی پر عمل کریں، کسی بھی طرح کے شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس صراط مستقیم پر، جس کا نام دین اسلام ہے، قائم اور دائم رکھیں. آمین. اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.